تو اب میں ایسا طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ چیزیں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ذریعے آپ اس کو جب کریں گے مریض کے اوپر اپلائی تو اسی وقت وہ چیز جل جائے گی. اب طریقہ کار کیا ہے نوٹ کریں. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں حضور نے تو مجھے بتایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبانی ذرا ان کو آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا دیں لوگوں کو. بھیا دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 1 میٹر کپڑا لے لیں لٹھے کا. اب عمل کا طریقہ کار ذرا توجہ سے سن لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی برکتیں آپ سمیٹیں. 1 کپڑا لینا ہے سفید لٹھے کا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 15 گرام جو ہے ہلدی لینی ہے، 5 گرام ہینگ لینی ہے، 50 گرام لہسن کا عرق لینا ہے، اور 100 گرام سرکہ لینا ہے. کوئی سا بھی سرکہ چلے گا. اس کا پیسٹ بنانا ہے تمام اجزاء کو ملا کر، اور اس کے بعد آپ نے سفید لٹھے کے اوپر اس کو جو ہے اس پہ لیپ کرنا ہے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ وائٹ کپڑا لے لیا ہم نے. جی ٹھیک ہے، وائٹ کپڑا لے لیا. اب ہم نے کیا لی؟ ہینگ لی 5 گرام، ہینگ لے لی 5 گرام، ہم نے ہلدی لے لی 15 گرام، ہلدی لے لی 15 گرام. اب ہم نے وہ لے لیا سرکہ لے لیا کوئی سا بھی 100 گرام، اور 50 گرام لہسن کا عرق لے لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے عرق ڈالیں گے، آئی بس ہمیں، پھر اس میں آپ اس کو اس میں ڈال کے کھرل کریں گے. جب وہ پوری ہر طریقے سے حل ہو جائے گی، لیپ بن جائے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ لکوڈ بن جائے. جی، اس کو مطلب گاڑا گاڑا بالکل پتلا بھی نہیں رکھنا، جیسے اسکن پہ ماسک لگاتے ہیں ہم، جیسے ایلو ویرا جیل ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کا بن جائے. اتنی گاڑی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اجزا دوبارہ بتا دیں. 5 گرام ہم نے لینی ہے ہینگ لے لی، 15 گرام ہم نے لینی ہے ہلدی، 50 گرام ہم نے لینا ہے لہسن کا عرق، لہسن، اور 100 گرام ہم نے لینا ہے سرکہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پیسٹ اس کا اتنا گاڑا رکھنا ہے جتنا ایلو ویرا جیل ہوتا ہے نا. ایک میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سفید لٹھے کے کپڑے پہ لیپ کر لینا ہے. اس لٹھے کے کپڑے کے آپ نے 3 حصے بنا لینے ہیں، اور 3 حصوں میں سے ایک حصے کا آپ نے بنانا ہے فلیتا. اور فلیتا بنا کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی انسان جس کے اوپر کسی قسم کا بھی جنات، شیطان، حمزات، موکل، ایوان، کچھ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہے. اب اس میں ارواح خبیثہ کی بھی کوئی بھی قسم ہو اس کے شخص کے اوپر مسلط، آپ نے اس کو جلانا ہے، اس کپڑے کو، اور اس مریض کے پاس لے جا کے اس کی ناک کے پاس رکھ دینا ہے، یا اس کو لے کے کھڑے ہو جانا ہے. اچھا، جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو مریض ہوگا وہ بے انتہا شدت اختیار کر جائے گی. اس کی کیفیت اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ 3-3 4-4 آدمی بھی جو ہے نا اس پہ جو ہے اس کو قابو نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ نے یہ پروسیس صرف اور صرف 7 سے 10 منٹ کا پروسیس ہوگا. آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور کسی بھی حد پہ وہ جائے آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو بٹھا کے رکھنا ہے، اور اس کو سنگانا ہے. وہ مطلب یہ کہ جب یہ کام کیا جائے گا نا تو وہ بہت زیادہ تنگ و پریشان کرے گا، بہت زیادہ شدت اختیار ہو جائے گی اس کی کیفیت. اچھا، اس میں ایک کام اور آپ کر سکتے ہو نا کہ جب آپ یہ فلیدہ بنا لیا، مثلا آپ نے یہ فلیدہ تیار کر لیا، پورا لکھنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے لیپ کیا، آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھیں فولڈ کر دیا جیسے میں فولڈ کر رہا ہوں. یہ آپ نے اس طریقے سے فولڈ کر کے یہ فلیدہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ کہ کانوں میں اس کو روئیاں دے دیں. اب جب کانوں میں روئیاں دیں گے نا تو کوئی ایئر اس کے کان جسم کے اندر داخل نہیں ہوگی. آپ نے یہ کر لینا. اس کے بعد پھر یہاں سے جلا کے اس کے ناک کے قریب ایسے لے کے جائیں گے. جب ایسے لے کے جائیں گے نا تو ایک دم یوں کر کے بے ہوش ہو جائے گا، پیچھے کی طرف گر جائے گا. وہ بہت پہلے تو بہت آپ کو زور آور کرے گا، تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، لیکن جب وہ دھواں اندر جائے گا نا وہ سمجھ لیں کہ اسی وقت بے ہوش ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز بھیا میں آپ اس میں جو ہے نا میں لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ ایک کام انہوں نے اور کرنا ہے. جب وہ لیپ بنا کے کپڑے پہ لگا دیں گے نا، اس کے بعد اس کپڑے کو سکھانا بھی ہے. بالکل. پہلے اس کپڑے کو سکھائیں گے، جب کپڑا مکمل طور پہ سوکھ جائے گا اس کے بعد اس کا فلیتا بنانا ہے. اس کے بعد اسی ترتیب سے جلانا ہے. اور وہ مریض جس کے اوپر کوئی بھی چیز ایسی حاضر ہوگی وہ مریض گر جائے گا. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. بہترین عمل ہے جادو زدہ، جنات زدہ مریض کو ہوش میں لانے کے لیے. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس مریض کو اس کا چھیٹا دیں، مریض فوراً اٹھ جائے گا. اس کے بعد اس مریض کو وہی پانی پلا دیں. پھر رات میں دیکھیں اس مریض کی کیفیت کی کیا بنتی ہے. یہ کام آپ مغرب کے فوراً بعد کریں یا عصر اور مغرب کے درمیان کریں.
اس کے بعد آپ رات تک اس مریض کی کیفیت دیکھیں کہ اس مریض کی کیفیت کیا ہے. اگر آپ کو تھوڑے بہت بھی اثرات اس کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں, اگر کوئی مرد ہے تو مرد کے لیے, مریض مرد ہے تو مریض کے سیدھے بازو پہ لال کپڑے میں, اس کو جو کپڑا ہوگا اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کے اس مریض کے سیدھے بازو پہ باندھ دیا جائے. اور اگر کوئی خاتون ہوں گی, کوئی عورت, کوئی لیڈیز ہے تو ان کے الٹے بازو پہ باندھ دیا جائے, اور اس کے بعد ان کو سونے دیا جائے. جب وہ سو کے اٹھیں تو صبح اٹھ کے ان کے پورے جسم پر مل کر اس کپڑے کو جلا دیا جائے. انشاءاللہ تعالی کتنا ہی سرکش جنات, کتنا ہی کوئی حمزات مسلط کیا گیا ہو, جنات مسلط کیا گیا ہو, کوئی ایوان مسلط کیا گیا ہو, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا, جل جائے گا. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں نشین کیجئے گا کہ جب ہم فرسٹ ٹائم جب یہ کام کرتے ہیں نا, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز مریض بے ہوش ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا. آپ نے کچھ بھی پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, سورہ قریش پڑھ لیں, یا جو سورہ قریش پڑھ لیں, یا سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیں, اس کے بعد مریض کو ہوش آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ مریض بالکل نارمل ہے, صحیح بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد احتیاط کے طور پہ ہم نے اس کے وجود سے تو نکال دیا, اس کو جلا دیا. اب ایک چیز نکل کے چلی گئی, اب جب وہ چیز نکل کے گئی نا تو اس کا اثر ہمارے وجود پر ہوگا, یعنی کہ اس کی کیفیت ہوگی. جس طریقے سے انسان کا جب بخار اترتا ہے تو اس کا جسم ٹوٹتا ہے, یا جب انسان کوئی نشہ کرتا ہے, نشہ جب اترتا ہے تو اس کا جسم ٹوٹتا ہے, یا انسان کوئی سفر سے آتا ہے تو اس کا جسم ٹوٹتا ہے. تو جب یہ چیز جلتی ہے نا تو پھر انسان کے وجود کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں, جسم دکھنے لگتا ہے. تو پھر رات میں آپ اسی فلیتے کو, دوسرے فلیتے کو لیں گے, اس کے الٹے بازو پہ باندھ دیں گے اور اس کو بولیں گے سو جاؤ. جب وہ صبح سو کے اٹھے گا, نیند پوری سکون سے لے گا وہ, یعنی کہ ایسا سوئے گا, وہ بولے گا کہ میں کئی سالوں بعد پہلی دفعہ اتنی سکون کی نیند سویا ہوں. صبح اٹھے, اسی فلیتے کو نکالے, اپنے پورے جسم سے ملے اور اس کو جلا دے, تھکن ہو جائے گا. اب اس کا بخار بھی کم ہو گیا, اس کا جسم جو درد تھا وہ بھی کم ہو گیا, لیکن اس کی کیفیت رہی ہے کہ جیسے انسان بیماری کی وجہ سے اٹھتا ہے اس کا جسم پریشان کرتا ہے, کمزوری ہو جاتی ہے. پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو اچھی غذا دو, اچھی خوراک دو, یہ کچھ کرو. آئی بات سمجھیں. پھر جب تیسرا ہوگا نا, پھر اسی دن مغرب سے پہلے اسی طریقے سے بنا کے اس کو جلا دو, تو اس کا جسم سے اثر بھی ختم ہو جائے گا, اس کا دماغ بھی ریلیکس ہو جائے گا, اور وہ میموری جو وہ لاس کر چکا ہے وہ ریکور ہونے شروع ہو جائے گی. مطلب یہ ایسا زبردست عمل ہے جو میں حضور نے تعلیم کرا تھا, جس کو بھی بتایا نا اس کو بہت فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ. مطلب یہ کہ یہ عام لوگوں کے لیے نا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بالکل. کیونکہ جب انسان, جب کسی کو کوئی پریشان ہوتا ہے نا, کسی کے بیٹے کے اوپر, کسی کے گھر کے اوپر, جب کسی کے اوپر کوئی جنات آسے منتقل ہوتے ہیں, تو ان کے گھر والے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس کو ہماری جان چھڑاؤ اس سے. مطلب یہ کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو بازاری جو لوگ ہیں نا, ان کے سمجھ لیں کہ یہ طریقہ کار لوگوں کو بتا کر ان کی دکانوں پہ تالے لگا دیے. بھیا بات یہ ہے کہ ہماری اولین کوشش یہ ہے کہ ہماری طرف سے, ہماری وجہ سے کوئی ایک کام ایسے ہو جائے جس سے خلق راضی ہو جائے اور خلق کا خالق راضی ہو جائے. بالکل, الحمدللہ. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ عام لوگ ہیں, جو لوگ کرنا چاہیں تو اس کی ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے.